الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين صدق الله العظيم دارالعلوم فیصل آباد کے عظیم فضلاء کرام، اساتذہ کرام، منتظمین اور دیگر حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو آج یہاں اپنے مادر علمی میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اس مادر علمی کو خوب ترقی عطا فرمائے اور علم کے نور کو دنیا کے کونے کونے میں اللہ رب العزت اس نور کو پھیلانے کا ذریعہ بنا دے، اس روشنی سے منور فرما دے۔ اس دارالعلوم سے بڑے بڑے کام کے آدمی اللہ نے پیدا فرمائے، اللہ ان سے دین کا کام لے رہا ہے اور اس کی بہترین مثال آپ حضرات ہیں۔ آج ہر فاضل یہ سوچتا ہے کہ میں دین کا کام کرنے والا بن جاؤں اور ایک کام کا انسان بن جاؤں۔ اور ابھی جو آیت تلاوت کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس آیت میں ایک پاکیزہ لڑکی کا اللہ نے جملہ نقل کیا ہے جو اس نے ایک پاکیزہ نوجوان کے بارے میں اپنے ابا جی کے سامنے جا کر کہا تھا۔ اور وہ پاکیزہ نوجوان لڑکی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، اور وہ پاکیزہ نوجوان نبوت ملنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا زمانہ، اور وہ قرآن مجید کی وہ آیات سیاق و سباق سے آپ کے ذہن میں فوراً آ گئیں کہ کس طرح وہ پانی لینے کے لیے خواتین وہاں پہنچیں، کچھ رکاوٹیں تھیں، ان کو موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح دور کیا، اور جب وہ واپس گئی ہیں تو اس خاتون نے، شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے ابا جی سے بات کی جا کر، اور وہ اس آیت میں ہے، قالت یا ابت استاجر۔ ابا جان بھی آپ کے ذہن میں آ گئے حضرت شعیب علیہ السلام۔ تو بیٹی نے جا کر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سفارش کی اپنے والد صاحب سے، اور یوں کہا کہ آیت پڑھی، قالت یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اے ابا جان،
آپ اس نوجوان کو کام پر رکھ لیجئے، کیونکہ بہترین کام کا آدمی وہ ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام قصے قرآن مجید میں ہم سب کے لیے بطور سبق کے، بطور رہنما اصول کے یہ واقعات بیان فرمائے۔ معلوم ہوا کام کا آدمی وہ ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے اور امانت دار ہوتا ہے۔ اس میں دو خوبیاں ہوتی ہیں، القوی، الامین۔ دنیا کے کسی میدان میں اتر جائیں، کسی شعبے میں چلے جائیں، اگر کسی انسان کے اندر یہ دو خوبیاں موجود ہوں تو واقعی بڑے کام کا آدمی ہے۔ لیکن جس شعبے سے آپ حضرات وابستہ ہیں، دین اسلام کا شعبہ، چاہے وہ تدریس ہو، چاہے وہ امامت خطابت ہو، چاہے وہ تصنیف و تالیف ہو، یا اور چیزیں ہوں جس کا تعلق دین کے شعبوں سے ہے، اگر القوی الامین دو صفات موجود ہیں تو آج بھی وہ کام کا آدمی ہے۔ اور یہ طاقتیں مختلف قسم کی ہیں۔ اس میدان میں وہ شخص کام کا آدمی ہے جس کے اندر ایمانی قوت کمال کی ہے۔ اسی لیے دعوت کے میدان میں سب سے پہلے ایمان پر محنت ہوتی ہے۔ اگر قابل مدرس ہے، قابل عالم ہے، لیکن ایمانی قوت میں کمی ہوتی ہے کہ رزق کا ذمہ دار وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خیال کر رہا ہے، اور اپنی خدمات کو وہ اللہ کے ہاں قبول کرنے کے بجائے اس کا صلہ اور بدلہ دنیا میں چاہ رہا ہو، اور اس کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ قابلیت تو ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ اللہ نے ہمیں یہ اصول بتایا کہ جو انسان اپنے اعمال کا پھل آخرت میں چاہتا ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کے اور زیادہ اضافہ کر کے اس کو دیتے ہیں آخرت میں، ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو اپنے اعمال کا پھل دنیا میں چاہتا ہے، نؤتہ منہا، ہم اس میں سے بھی اس کو کچھ دے دیتے ہیں، چاہے کتنا زیادہ مل جائے پھر بھی وہ کچھ ہی ہوتا ہے، لیکن ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا اس راستے کے اندر ایک ایمانی قوت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جتنا ایمان پختہ ہوگا، جتنا ایمان کے اعتبار سے قوی ہوگا، اتنا انشاءاللہ العزیز اللہ اس راستے میں کامیابی عطا فرمائے گا اور وہ کام کا انسان ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میدان کے اندر جس طاقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے اعمال کی قوت۔ اعمال کی قوت، اگر اعمال کمزور ہو جائیں تو ایسی صورت کے اندر قابل ترین اپنے ساتھیوں کو، شاگردوں کو دیکھا کہ اللہ نے ان کو کام کا آدمی نہیں بنایا جب اعمال میں کمی ہو گئی، اعمال کے اعتبار سے وہ قوی نہیں تھا۔ تیسری قوت جس چیز کی ضرورت ہے اعمال میں، یاد رکھ لیجئے گا، فرائض، واجبات، سنتیں۔ فرائض میں کوتاہی ہو رہی ہے، واجب میں کوتاہی ہو رہی ہے، سنتوں میں کوتاہی ہو رہی ہے، کام کا آدمی اس میدان میں نہیں بن پاتا۔ ہم اپنے اس میدان کی بات کر رہے ہیں۔ تیسری قوت اخلاقی قوت، کہ اس انسان کے اندر اس میدان میں
اگر اخلاقی قوت اس کے اندر موجود ہے، بڑے کام کا آدمی ہے، لیکن اخلاق کیا ہیں؟ انسان کی پختہ عادتیں. اس کے اندر ان اچھے اخلاق میں وہ اچھی عادتیں ہوتی ہیں، وہ اچھے اخلاق ہوتے ہیں، بری عادتیں ہوتی ہیں، وہ برے اخلاق ہوتے ہیں. اگر اخلاق کمال کا موجود ہے، بڑے کام کا آدمی ہے کہ اس کے اندر صبر موجود ہے، اس کے اندر شکر موجود ہے، اس کے اندر عدل و احسان موجود ہے، اس کے اندر سچ موجود ہے، اس کے اندر باقی جتنے اخلاق حسنہ ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ بڑے کام کا آدمی ہے. لیکن اگر اخلاقی قوت نہ ہو تو بڑے بڑے مدرسین کو بیکار ہوتے دیکھا، بڑے بڑے قابل پوزیشن لینے والوں کو بیکار ہوتے دیکھا، صرف اخلاقی قوت نہ ہونے کی وجہ سے، اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے. بڑے بڑے مدرسین کو، بڑے بڑے اساتذہ جو محنت کر کے گئے لیکن ان کا تعلق کسی بزرگ سے نہیں تھا، ان کی درستگی نہ ہو سکی حالات کی، تو ایسی صورت میں اللہ نے ان کو کام کا انسان نہ رہنے دیا. میرے عزیزان محترم، اخلاقی قوت اس میدان کے اندر بڑے کام کی چیز ہے. وہ انسان کو کام کا آدمی بناتی. بڑا اچھا مدرس لیکن بیجا غصہ، بیجا غصہ. بڑا اچھا مدرس مار پیٹ میں مبتلا، بڑا اچھا مدرس لیکن حسد میں مبتلا، بڑا اچھا مدرس لیکن تکبر میں مبتلا. تو ایسی صورت کے اندر اب اخلاقی قوت کے ساتھ ساتھ روحانی قوت بھی ہوگی تو یہ بڑے کام کا آدمی ہوگا. روحانی قوت کیا؟ کہ اس انسان کے اندر جو روحانی کمزوریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، وہ اس انسان کے اندر نہ ہوں، اور جو روحانی خوبیاں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوں تو بڑے کام کا آدمی. اگر اس کے اندر حب جاہ اور حب مال موجود ہے، کسی بزرگ سے تعلق قائم نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر حب مال اس کے اندر موجود، حب جاہ اس کے اندر موجود، عہدوں کے پیچھے بھاگ رہا، مال کے پیچھے بھاگ رہا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ریاکاری موجود، اس کے اندر تکبر موجود، علمی تکبر موجود، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا موجود، اس کے اندر بغض اور کینہ موجود. یہ دوسروں سے حسد کر کے اور دوسروں کو نعمتوں میں دیکھ کر، دوسروں کے پاس اچھے سبق، دوسروں کے پاس اچھی حالت، دوسروں کی طلباء میں شہرت، دوسروں کے اندر طلباء کے اندر کامیابی، وہ دیکھ دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو رہا، اچھا خاصا بیکار انسان بن گیا. یہ روحانی کمزوریاں انسان کو ناکام انسان بناتی ہیں، اور جو روحانی قوتیں ہیں یعنی روحانی خوبیاں ہیں وہ انسان کو کام کا آدمی بناتی. بہت سے شاگردوں کو دیکھا، بہت سے ساتھیوں کو دیکھا، طالب علمی کے زمانے میں شاید اچھے نمبر لے کر پاس بھی نہ ہوتے تھے. طالب علمی کے زمانے میں وہ اتنے قابل بھی نہ تھے، لیکن آج میں اپنی آنکھوں سے جب دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر بزرگوں کے ساتھ، اکابر کے ساتھ تعلق اور اصلاحی تعلق قائم کر کے ان کی جب اصلاح ہونی شروع ہوئی، روحانی قوتیں آئیں تو اللہ نے ان کو کمال تک پہنچا دیا. آج وہ بڑے کام کے آدمی. خود کہتے ہیں میں طالب علمی کے زمانے میں تو اتنا قابل نہیں تھا. یہ روحانی قوت ایسی چیز ہے جو انسان کو کام کا آدمی بناتی ہے. میرے عزیزان محترم، القوی الامین میں قوی ہونے کے اندر جسمانی طاقت، روحانی طاقت کے ساتھ ساتھ جسمانی طاقت بھی ہونا ضروری ہے. اس میدان کے اندر شروع میں تو ہوتا ہے، محتمم صاحب کو درخواست دے دی، آج بخار ہے میں نہیں آ سکتا، آج سر میں درد ہے سبق نہیں پڑھا سکتا. تو شروع میں تو محتمم صاحب دعائیں دیتے ہیں، منتظمین بھی دعائیں دیتے ہیں، یا اللہ ہمارے بڑے اچھے استاد ہیں، ان کو شفا عطا فرما، بڑے کام کے استاد ہیں، کئی دن سے بیمار ہیں، بڑی دعائیں ہوتی ہیں. لیکن آئے دن چھٹی ہو رہی بیمار ہونے کی وجہ سے،
تو پھر مجلس شورا کے اندر جب اسباق تقسیم ہوتے ہیں تو بات ہوتی ہے بھی فلاں استاد کو بھی فلاں کتاب دے دی جائے، تو محتمم صاحب یوں جملہ فرماتے ہیں، بھائی وہ ذرا بیمار رہتے ہیں، پچھلے سال بھی ان کے اسباق پورے نہیں ہوئے، تو ایسی صورت میں اب ان کو یہ سبق نہ دیے جائیں۔ کتنی مہذب بات ہے، لیکن پتہ ہے یہ محتمم صاحب کے خطرے کی گھنٹی ہے یہ والی، کہ اب یہ کام کا آدمی نہیں رہا، یہ اکثر بیمار رہتا ہے، چھٹیاں کرتا ہے، طلبہ کا حرج ہوتا ہے، آئے دن ناغے ہوتے ہیں، کتاب بھی پوری نہیں ہوئی۔ معلوم ہوا اس میدان کے اندر جسمانی قوت بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے، چاہے انسان بوڑھا ہو جائے۔ ہاں، یہاں اس میدان کے اندر بہت الٹا حساب ہے، کوئی ریٹائر ہوتا ہی نہیں، کوئی ریٹائرمنٹ کی عمر ہی نہیں ہے۔ جو یہاں موجود حضرات ہیں وہ اگر یہ جملہ سمجھ جائیں، آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ اولڈ از گولڈ کا حقیقی تعارف یہی ہوتا ہے۔ اولڈ از گولڈ یعنی جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا قیمتی ہو جاتا ہے، کہ جو کام سپرد کیا گیا اس کے اندر اس کی قوت کمال کی موجود۔ میں جامعہ شفیہ میں بھی چند سال پہلے دیکھ رہا تھا، حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آخری 5 سال ایک بخاری شریف ان کا سبق تھا اور ایک سنن ابی داؤد۔ آخری عمر میں ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا تھا، 3-4 سال سے ویل چیئر پہ آتے تھے، ان کو لایا جاتا تھا۔ پہلے وہ چلنے سے معذور ہوئے، لیکن وہ لاٹھی ٹیک کر آرام سے آتے تھے، پھر ویل چیئر پہ آ گئے، پھر اتنا ہوا کہ بس سارا دن بستر پہ ہوتے تھے، لیکن بخاری اور ابو داؤد کا جب وقت ہوتا تھا تو وقت پہ پہنچتے تھے۔ مجال ہے کہ ایک چھٹی ہوئی ہو ان 5 سالوں میں، ایک ناغا ہوا ہو، زندگی کے آخری سانس تک ایک ناغا نہیں ہوا، اور ویل چیئر پہ آنے کے باوجود، اتنی بیماریوں کے باوجود، ان کی کلاس میں درسگاہ میں آنے پہ لوگ گھڑیاں اپنی سیدھی کرتے تھے، وقت ہو گیا حضرت تشریف لا رہے ہیں، اور وقت ہو گیا اور بند ہو گیا۔ گھر کے اندر بیوی کھانا کھلا رہی، اہلیہ محترمہ کھانا کھلاتی حضرت کو، وضو خود کراتی تھی، وضو بھی نہیں کر سکتے تھے، ہاتھ پاؤں زیادہ حرکت نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب ویل چیئر لا کر مسند پر، دارالحدیث کی مسند پہ آتی تھی، تو آپ حضرات میں بہت سے گواہ ہیں کہ جب مسند پہ آ کے وہ ویل چیئر ٹیکتے تھے تو شیر گرجتا تھا، شیر گرجتا تھا۔ اب کوئی کہے گا ان سے کہ حضرت صوفی صاحب سے ابو داؤد لے لو، بخاری لے لو، کسی اور کو دے دو، اب یہ نہیں پڑھا سکتے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ کب؟ جب جسمانی قوت، جو کام آپ کے سپرد کیا گیا اس کے لیے جسمانی قوت کمال کی ہو۔ جسمانی قوت کا بھی خیال رکھنا اس میدان میں بڑا ضروری ہے۔ اگر یہ جسمانی طور پر کمزور ہوا تو ایسی صورت کے اندر یہ تھوڑے دنوں بعد، کچھ عرصے کے بعد کہا جائے گا یہ کام کا آدمی نہیں رہا۔ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذہنی قوت کا بھی خیال رکھیے۔ ایک کمال کا استاد، ایک کمال کا مدرس، ایک کمال کا خطیب وہ ہوتا ہے جس کا حافظہ بھی کمال کا ہو، یادداشت بھی کمال کی ہو، ذہنی صلاحیت بھی کمال کی ہو۔ ذہنی صلاحیتوں کی قوت بہت ضروری اس میدان کے اندر، جسے ہم حافظہ کہتے ہیں۔ اور یہ کمزور کن باتوں سے ہوتا ہے؟ اس کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ کا شعر ذہن میں لے آئیے گا کہ ذہنی صلاحیتیں کمزور کیسی ہوتی ہیں، حافظہ کمزور کیسا ہوتا ہے، کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاد صاحب سے شکایت کی، میرا حافظہ کچھ کمزور ہو رہا ہے۔ اتنی ہزاروں حدیثوں کے حافظ، اتنے مسائل کے استنباط کرنے والے، کہہ رہے میرا حافظہ ذرا کمزور ہو رہا ہے۔ استاد صاحب وکیع بھی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فاوصانی الی ترک المعاصی، مجھے استاد جی نے کہا تم ذرا گناہ کم کر دو، اور وجہ بھی بتائی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ آج ایک
مدرس کو، ایک عالم کو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو طاقتور بنائے رکھے، اس کو کمزور نہ ہونے دے، اور یہ کمزور گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور آج اس موبائل نے ہماری نگاہوں کو، ہمارے کانوں کو پاکیزہ نہیں رہنے دیا۔ میرے عزیزان محترم، آپ نے علم حاصل کیا کس طرح کہ یہ دو آنکھیں، یہ اللہ نے کیمرے دیے، ان سے آپ نے دیکھا کتاب کو، الفاظ کو، اپنے ذہن کے اندر اس کو ویڈیو ریکارڈنگ کی، اپنے مشائخ کو دیکھا، ان کے اعمال کو دیکھا اور ان کے اسباق کو دیکھا اور اپنے ذہنوں میں اس کی ریکارڈنگ کی۔ اور یہ جو اللہ نے دو کان دیے ہیں آپ کو، یہ مائک ہیں، ان سے انسان سنتا ہے، ان سے آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ دماغ میں ہوئی تو آپ نے اس کو علم کہا، آپ نے اس کو علم کہا۔ ہر ایک کے پاس موبائل ہے، بڑی اچھی طرح سمجھ جائیں گے اگر اس آڈیو ریکارڈنگ میں یہ انسان اپنے موبائل کے اندر گانے بھرے اور جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے اس میں فلمیں بھرے، گانے آڈیو ریکارڈنگ میں اور فلمیں وہ ویڈیو ریکارڈنگ میں، اور جب وہ ریپلے ہو تو اس میں سے قاری سدیس کی آواز سنائی دے اور اس میں سے اس کو مکہ مدینہ نظر آئے، ایسا آپ کے موبائل میں نہیں ہوتا۔ آپ بھرتے کیا ہیں؟ جو بھرتے ہیں وہ آپ دیکھ بھی لیتے ہیں، وہ آپ سن بھی لیتے ہیں۔ بہت اچھی طرح بات کو سمجھ گئے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے لیے، اس میدان میں رہنے کے لیے جو انسان اپنی آنکھوں کو پاکیزہ بنائے گا، اپنے سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنائے گا، اپنے دیکھنے اور سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنائے گا، اس کی ذہنی صلاحیتیں کمال کی ہوں گی انشاءاللہ۔ اس کا بہت خیال رکھیے گا کہ ذہنی قوت بھی، حافظے کی قوت بھی ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مطالعے کی قوت۔ جتنا آپ اس میدان کے اندر، اگر ہمارے وہ ساتھی جو کہ عالم بنے اور عالم بننے کے بعد یہ سوچا کہ ہم نے پڑھ لیا، ہم نے جتنا مطالعہ کرنا تھا کر لیا، کتابوں سے تعلق توڑ لیا، تو ایسی صورت میں آہستہ آہستہ وہ کام کے آدمی نہیں رہے۔ آپ میں سے ہر ایک جو مدرس ہے وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ اس نے اپنے مطالعے کو جتنا طاقتور بنایا ہے اتنا وہ کام کا مدرس بنا ہے۔ الحمدللہ ایک میں دیکھ رہا ہوں یہاں بڑے کام کے مدرسین، ماشاءاللہ بڑے اعلیٰ پائے کے مصنفین یہاں موجود۔ کب؟ جب مطالعے کی قوت کو تازہ رکھا، اس کے اعتبار سے آپ طاقتور بنیں گے تو کام کے آدمی بنیں گے انشاءاللہ۔ تو کام کا آدمی کون؟ جو ایمانی قوت والا بھی ہو، جو اخلاقی قوت والا بھی ہو، جو اعمال کی قوت والا بھی ہو، جو جسمانی قوت والا بھی ہو، جو اپنی ذہنی طاقت والا بھی ہو، جو مطالعے کی طاقت بھی رکھتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ الامین، وہ امانت دار ہو۔ الامین، آپ کو بہت اچھی طرح معلوم، سب کو معلوم امانت کیا، کہ آپ کے پاس یہ اساتذہ نے جو علم آپ کو منتقل کیا، یہ آپ کے پاس امانت ہے، اور یہ امانت آپ کے ذمے ہے، جو آپ پورا ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں کہ دوسروں تک یہ علم پہنچا رہے ہیں۔ یہ آپ امین بھی ہیں۔ المجالس بالامانہ، مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ جہاں کام کریں وہاں اگر میٹنگز ہوتی ہوں، وہاں مشاورت ہوتی ہو، جو راز رکھنے کی باتیں وہ راز رکھیں۔ یہ بڑا طاقتور اور بڑے کام کا آدمی ہے، ہم سے مشورہ کرتا ہے، اور جب اس کو مشورے کے بارے میں باتیں معلوم ہو جاتی ہیں یہ ان کو راز رکھتا ہے، اور المستشار مؤتمن، ان کی حدیث پر عمل کرتا ہے۔ جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کے پاس بات بطور امانت ہوتی ہے۔ تو محترم صاحب بھی کہتے ہیں یہ بڑا کام کا آدمی ہے، یہ بڑا کام کا آدمی ہے، بڑا امین ہے۔ اگر حساب و کتاب، مدرسے کے پیسے، ادارے کے پیسے اور ان کا نظم اور ان کا جمع کرنا، خرچ کرنا اور مدرسے کے امور کو چلانا اگر آپ کی ذمہ داری میں آ گیا، اور آپ میں سے جس نے امانت کی ذمہ داری کو نبھایا، محترم صاحب سر عام کہتے ہیں اس کو ہم نے ناظم الامور بنایا، ماشاءاللہ بڑے کام کا آدمی ہے۔ کب؟ جب وہ امین ہوتا ہے۔ آج کی مختصر سی بات میں بس اتنی گزارش کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے
جو کام کے آدمی کی خصوصیات بتائیں، قالت یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا جان آپ اس کو کام پہ رکھ لیجئے، کیونکہ بہترین کام کا آدمی وہ ہوتا ہے جو طاقتور اور امانت دار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کام کا آدمی بنایا، اس پر شکر ادا کیجئے، اور ان محسنین کو اور اس ادارے کو یاد رکھ لیجئے گا کہ جس نے کام کا آدمی بننے کے لیے آپ کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کی، اور انشاءاللہ اس ادارے سے تا قیامت انشاءاللہ کام کے انسان پیدا ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ آپ کو بھی بڑے کام کے آدمی ملے تھے جو آپ کو پڑھاتے تھے۔ ابھی جن بزرگوں کا نام لیا، اس ادارے کے بانی حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے والد صاحب کے گہرے دوستوں میں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا 1957 میں سال لگا تھا پیدل، یہ دوسری جماعت تھی دعوت کی، باو بشیر صاحب علی جماعت، اور والدہ رحمہ اللہ وہ پاکستان میں جو مستورات کی جماعتیں شروع ہوئیں ان میں وہ 4 خواتین میں سے ایک خاتون تھی، اور پھر 1964 میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی بلال پارک مرکز میں۔ یہ وہ کام کے آدمی تھے جو کہ اللہ نے اس ادارے کو دیے، اور جتنے مشائخ اور اساتذہ کے نام یہاں لیے گئے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کو معلوم ہوا کہ ایک ایک کام کا آدمی تھا۔ آپ بھی یقیناً کام کے آدمی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سے دین کا کام لے لے، اور یہ جو آج قوتیں اور امانت کا وصف سنا، اللہ رب العزت ایک ایک کے اعتبار سے ہم سب کو کام کا آدمی بنا دے، اور اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، دین کی خدمت لے لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔